ہمارا یاد کرنا نہیں کوئی اتنے معنی رکھتا حضرت, لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا. اور حضرت انہوں نے کہاں کہاں یاد کیا, کبھی کتابیں کھولو, کبھی علماء کے پاس آ کے بیٹھو, سنو تو صحیح حضرت, وہ ہمیں ذرا بتاؤ ہمارے محبوب نے ہمیں کہاں کہاں یاد کیا حضرت. یہ حضرت فضل بن عباس سے بھی ایک روایت ہے, اور حضرت قسم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی ایک روایت ہے, اور دونوں کی تقریباً ملتی جلتی روایتیں ہیں حضرت. حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے باہر آیا حضرت. تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی, قسم ایک بار پھر اتر اور پھر روح مبارک کی زیارت کر لے. اور کیونکہ حضرت اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں, اس لیے میں واپس ہی رہتا ہوں. بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ روح مبارک کیا تھا کہ آدم چشتی نے حضرت حسان بن ثابت تو جو لکھا سو لکھا ہی نا حضرت, ان جیسا کون لکھ سکتا ہے, لیکن آدم چشتی نے ہم جیسے جٹکوں کے لیے بڑا ہی آسان کر کے لکھ دیا. وہ کیا کہتے ہیں, اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. وہ کسی نے کہا تھا نا, بن دیکھے فدا ہے سب عالم, دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرت. وہ بھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے, غازی المدین نے وار دیا اپنا آپ حضرت. وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا حضرت. اسی لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا, وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں, اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت. بڑا سونا لکھا اعظم چشتی نے, اجے تو میرا محبوب نہیں. تو حضرت کیا کہنے حضرت اس روح. دیکھو نا حضرت, جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا, تو یہ قرآن ہے چلو, تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا, وہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, بھائی ہمیں تو کٹ لگ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں, وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخو پکار کی. نہیں, قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اور کاٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں, وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تو انسان ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر یہ ان کا حال ہے, تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا. اللہ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. او کی اجاز نظر وچ تیری, جیڑا آوے او وک جاوے, جیڑا آوے. اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے, تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں, تو قربان جاؤں یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت. تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا, تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے. لکھتے کیا ہیں, دیکھو نا حضرت, ہمارے کیا ہے اونٹ سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں, لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں, لباں سرخ آنکھاں کے لالے, لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت, پھر یہاں بات ہی ختم کر دی. کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے میر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں, اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرمارے, وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے, مطلب بید بھی ہو جاوے. میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا, کھول دے ون جی ول زلفاں دا راہی راہ بھول جاوے, ہائے اعظم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. نظر کہاں سے آتا حضرت, وہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں, وہ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں ہے جدا تھا, کہاں سے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی, اوے قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے, وہ ایک بار پھر واپس جا اور حضور نبی علیہ السلام کی روح مبارک کی زیارت کر. کہتے میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے والدعا کی میں نے زیارت کی. تو دیکھتا کیا ہوں
کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ حرکت میں ہیں۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں بھائی نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہی؟ تو کہتے جب سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی۔ حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، اوے امتی، اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ دیا۔ کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا، بس خود کو جواب دے لو، جن تک جواب جانا چلے کتنی بار درود شریف پڑھا آج ہم نے نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں، وہ دیکھو نا، وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہو بھائی؟ ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا، جا کے ناروے والوں کو پوچھو گے، ہمیں نہیں ہوگی۔ بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی، جواب دو، اپنے آپ کو جواب دو، کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے؟ یار جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضرت ہمارے اکابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو حضرت، اور عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ۔ دشمن آمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کون کرتا ہے حضرت؟ وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس۔ اس لیے عمل کی طرف آؤ، درود پاک پڑھا۔ اور یہی تو میں حضرت ہر جگہ جا کے، بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، بچے یا علماء بیٹھے ہیں، وہ ابرار خطابت، وہ کنز الخطیب، وہ ہمیں یاد ہے ساری حضرت، میں سارے نعرے مارنے۔ بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں حضرت، جتنے بھی خطیب ہیں سارے برار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس، کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتہ یہ بزم ادب ہوتی ہے مدرسوں میں جمعرات کو حضرت، پھر وہاں 4 تقریریں، 4 نعتیں، اور جو ہے نا 4 تلاوتیں، اس کا ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو۔ تو ظاہر ہے حضرت اس وقت تو ہماری بھی علمی سطح اتنی نہیں تھی کہ ہم بڑی بڑی کتابوں سے کچھ اخذ کرتے، تو ہم بھی جا کے بازار سے برار خطابت لے، ساری تقریریں ہمیں یاد ہیں حضرت۔ لیکن نہیں آ رہا، آج امت کا بڑا برا حال ہے، اور اتنا برا ہو گیا کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی۔ آج کسی سے بھی پوچھ لو حضرت جی مدینہ کدھر ہے، اور یہ بڑی دور ہے، لیکن یہ بات اب آئی ہے، ہاں پہلے یہ بات نہیں تھی حضرت۔ اعظم چشتی نے لکھا، اور حضرت انہوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے، اعظم چشتی کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا حضرت، وہ عاشقوں نے کہا نہیں تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں حضرت، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت یہ دور کرو بے عملی کو، روز درود پڑھو نبی علیہ السلام، پڑھو بے شمار پڑھو، بار بار پڑھو حضرت، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ اور اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا، اتھے عمل آندے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے۔ دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، باحضور ہو۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا ہے میں ہی بزرگ ہوں، مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے کی۔ بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے، اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس؟
تو آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں, کہتے میں ملنے کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا, یہ پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, بھئی ایسی آفت کیا آ پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے میں نے سوال کیا, حضور پانی چاٹا گھول کے کیوں کھان دے ہو؟ وہی اس کو گوند لیتے, اس کا پیڑا کر لیتے, آگ جلا لیتے, روٹی لگا لیتے, لگا کے کھا لیتے. ذرا جواب سننا حضرت, یہ ہمارے کابرین ہیں. اب آگے سے فرماتے بھائی گوندتے بھی ٹائم لگنا تھا, اب پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا, آگ جلاتے بھی ٹائم لگنا تھا, روٹی پکاتے بھی ٹائم لگنا تھا, پکا کے کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا, اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. اور اسی سارا دن ویلے چھوٹے بہ رہنے ہیں. جیسے میں نے کہا نا قصور بڑا رل مل کے حضرت جی تباہی آئی ہے, نہیں آئی. ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا حضرت. اس لیے یار یہ یاد جوڑ کے میں سیالکوٹ سے درد لے کے آیا, پتر بے عملی چھڑ دو, نماز دی پابندی کرو, داڑھی شریف رکھو, کچھ بھی نہیں انشاءاللہ. اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے حضرت, رکھو انشاءاللہ. تو جے کسی دا نہ ویاہ ہوئے تو مینوں فون کر لئی انشاءاللہ. جے ماما پھپھو ماسی نہ کر دے تو مینوں فون کر دئی. انہاں دی کی ضرورت ہے نہ کرن, دونوں نفل پڑھ کے نا تے صرف ورزی پا دئیے. یا اللہ تیرے محبوب دی سنت زندہ کریں گے تو ہن سانوں لوکاں نے کڑیاں بھی نہیں دینیاں. جے نہ حضرت سویرے بوہا کھڑکیا تو میں جرمدار ہاں. ہاں بھائی آؤ تو صحیح نہیں. کون ہے جو آپ کو نہیں دے گا حضرت؟ ہاں یاد رکھنا یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا حضرت, سارا اللہ کہہ رہا, اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے. ہاں یہ چلو میں آنے لگا ہوں تربیت کی طرف. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم ہے نا, ہم نے استادوں سے سیکھا, ہم نے کتابوں سے سیکھا, ہم نے بزرگوں سے سیکھا, لیکن حضرت الرحمن علم القرآن, جو نبی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا, ان کو خود اللہ ہی سکھاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ایک باپ. اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کو دوست ہے, عرض کی تھی اللہ ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا کچا کے پکا؟ عرض کی تھی اللہ بڑا ہی پکا ہے. فرمایا اگر اتنا ہی پکا ہے تو جاؤ اس سے سوئی تو لے کے آؤ. اب سوئی کیا ہے حضرت؟ وہ آج مجھ سے بھی کو مانگنے آئے تو میں نہیں انکار کروں گا, ہے ہی کچھ نہیں حضرت. آج بھی 4-5 روپے کی آتی ہے, اس وقت بھی ایسے ہی تھی. وہ حضرت سے سوئی مانگنے آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے, اس نے بٹھایا, بڑی محبت کی. اب صرف دوست نہیں, اب دوست بھی وہ ہیں جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکے ہیں. بڑی محبت کی, بڑا ادب کیا. وہ بٹھا کے نا عرض کردہ حضرت کیویں آن ہویا؟ آپ نے فرمایا بھائی تجھے یاد ہے ہمارا بچپن کٹھا گزرا؟ جی جناب. جوانی کٹھی گزری؟ جی جناب. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا تھا. آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے نا میں محل سے تجھے لا کے کتنے کتنے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا؟ جی جناب. تو چل آج پھر مینوں بھی تیرے نال کام پہ آئی ایک سوئی تے دے, تو درزی. وہ کہتا نہیں جناب سوئی کوئی نہیں. آپ نے کہا تجھے بچپن میں کیا کیا نہیں دیتا رہا, آج پہلی بار سوئی مانگی ہے وہ بھی نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے حضور کسی بات کا انکار نہیں, سوئی نہیں دینی میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ واپس گئے. اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ ہے مندا ہے کہ یار ہاں لیکن سوئی نہیں جے دین لیا. فرمایا پھر جاؤ. آپ گئے, اس نے ساری جتنی سوئیاں تھیں نا ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ڈال دی. خود بھی گر گیا اور معافی مانگنے لگ پڑا. اے حضور میں نے معافی دے دے, اے حضور میں نے معافی دے دے. آپ بڑے حیران ہوئے, پہلے ایک سوئی نہیں دے رہا تھا, اب ساری دے رہا ہے. حکم کیونکہ ایک کا تھا, ایک سوئی اٹھائی اور کوئی طور پر واپس گئے. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ پہلے ایک نہیں دین ڈیا, ہوں کہندا ساری ہی تہاڈیاں نے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پہلے بھی اس کے دل میں نہیں ڈالا تھا, بھی میں نہیں ڈالا. کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا داڑھی کی وجہ سے؟ آؤ تو صحیح آ رہے ہیں, بہانے پہ لاندے, بہانے پہ لاندے. کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ ڈال دینا عرضی. ہاں دیکھو سرے بوا نہ کھڑ گیا تو گل کریو حضرت, کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ اصل میں بات یہ ہے حضرت ہمارے اندر اب بھی چور ہے حضرت, ہمارے اندر ہی چور ہے. اب بہانہ میں بھی رشتوں کا لگاتے پھرتے ہیں. یہ نہ کرو, سونی کر کے رکھو انشاءاللہ. اور یاد رکھو یہ آپ نے میلاد شریف منایا نا پتر, ویسے میں نے پہلے کہا نا میں یہاں کسی اور ارادے سے نہیں ہے, میں تو تربیت کرنے آیا ہوں. اللہ آپ کو اس سے بھی سونی انداز سے منانے کی توفیق عطا کرے. آپ نے جھنڈیاں لگائیں, لڑیاں لگائیں, 100 بار لگاؤ, لیکن جو آپ نے جھنڈیاں اور لڑیاں لگائیں یہ کہاں سے آئیں؟ چائنا سے. تو حضرت جی پھر یہ ہم کیسا میلاد منا رہے ہیں؟ یہ چائنا کی لگا رہے ہیں, مدینے کی اتار رہے ہیں. اصل میلاد حضرت ادھر نہیں ہونا جی جدن مدینے دیاں لگن گیاں. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ.
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। हाँ, और मैं आपको बताऊं हज़रत जिन्होंने मिलाद मनाया वो कैसे थे। ये मैं मोज़े जब पहनता हूँ मुझे हमेशा हज़रत की बात याद आती है। मुझे नाम उनका इस वक्त नहीं ज़हन में आ रहा, को थोड़ी एक टेंशन चल रही है। हज़रत को ना दाएं पाँव पे फिंसी हो गई, इसको पंजाबी में कहेंगे दाना निकल आया। वो तबीब आया देखने के लिए, तो हज़रत को कहता है हुजूर लाओ जराब मोज़ा लाओ मैनू तो वहाओ अपना पैर। अब क्योंकि फिंसी थी दाएं पाँव पे, तो दाएं मोज़ा उतारना चाहिए था ना, तो हज़रत ने क्या किया, उन्होंने पहले बायां उतारा। तो हकीम अर्ज़ करदा हुजूर सज्जे पैर ते दाना है तो सज्जी जराब ला के मैनू बहाओ। आपने फरमाया दाना तो सज्जे पैर ते भी, लेकिन सुन्नत ते खब्बी लाना है ना पहले है, और सुन्नत मुतवातर। सारे अंबिया की दाढ़ी है, सारे सहाबा की दाढ़ी, सारे औलिया की दाढ़ी। आज तो बड़े बकवास करने वाले ये बकवास कर रहे हैं ना, नहीं उस वे तो कैंची नहीं सी ना होंगी तां रखते सन। नहीं हज़रत ऐसी कतन कोई बात नहीं है, सबकी सुन्नत है पुत्र। बड़ा औखा जिहाद है। हाँ, घरों टिचकरां शुरू होनी ने और जहाँ जाओगे टिचकरें होंगी। मुझे पहले खुद बड़ा गुस्सा आता था, वो बैंक जाना, किसी ऑफिस जाना, किसी दफ्तर जाना, वो मेरे को दाढ़ी मुंडा लंघ गया उन्होंने रोकना नहीं, मैनू रोक लेना उन्हें। मुझे पहले बड़ा गुस्सा लगना, यार चंगा दाढ़ी रख के जो रमी कर बैठे। लेकिन हज़रत अब मज़ा आता है, वो वेख तो सही तेन उन्होंने वजह ना रोक देने पे, तेन उन्होंने वजह ना रोक देने पे। इसलिए पुत्र हाँ, और आप में पता नहीं कभी को सियालकोट आया कि नहीं आया। सियालकोट में मेरे बुज़ुर्ग हुए हैं, मेरे दादा शेख हकीम अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, और कहते हैं ना बुज़ुर्गों की अपनी बातें होती हैं। आप एक पंजाबी में बड़ी सोहनी बात कहा करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा कख रख लै तेरा कख रह जाऊगा। तू तो इन्होंने बड़ा हौला जान लिया ना, नाई नूं पैसे दे के लवाना जाके, कख रख लै कख रह जाऊगा, कख रह जाऊगा। इसलिए मैं जितने बच्चे हैं हज़रत आप सबसे कहूँगा, एक वो है ना जिसके लिए हम नहीं रख रहे। पुत्र तू मर जाना, किसी ने महीना रोना, किसी ने 1.5 महीना रोना, भुल जाना हज़रत उन्होंने, किसी ने नहीं पूछना तैनूं। इसलिए ये रखो हज़रत, नमाज की पाबंदी करो, सोनी करके रखो, कुछ भी नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से रहमत ही होगी, अल्लाह के फजलो करम से रहमत ही होगी। आप बस यही है हज़रत कि आज हम रूहानी तौर पे बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। लेकिन हज़रत ये ना समझना कि हमारे बड़े भी ऐसे थे, नहीं हज़रत, ये दूर हम हो गए हैं, वो दूर नहीं थे। ये बहुत प्यारा नाम है हमारी तारीख का, हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये सिलसिला आलिया चिश्तिया के जो है ना सूफिया में है, बहुत बड़ा अपने अब वक्त का नाम हुआ है, बहुत बड़ा। और हज़रत को बड़ी चलो मैं नहीं, इस तरह बंदा बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा पर राज़ी रहने से। अब देखो ना हज़रत, ये दाढ़ी रखने का हुक्म है, ये हुक्म है, हम इस पे भी नहीं। इससे आगे है कुछ मामला जहाँ बंदे को इख्तियार होता है, लेकिन मकाम रज़ा ये है कि बंदा अपने इख्तियार को भी तर्क करके कि नहीं या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी है, और जो फिर यहाँ आता है ना हज़रत, वो फिर बड़ा बनता है, वो बड़ा बनता है। ये हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है अपने। हम तो ये हुक्म भी नहीं ना पूरे करते। अब देखो ये बड़े कैसे बनते हैं। ये लिखा है कि गंगो में कैद पड़ गया, तो ये अल्लाह वाले होते बड़े नरम दिल हैं हज़रत। तो आपने क्या किया, अपनी रूहानी ताकत से एक ऐसी देग बनाई कि जो बंदा जो नीयत करके उसमें बर्तन डालता ना, उसकी नीयत के मुताबिक खाना निकलता। क्योंकि मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, सिख भी रहते थे, सारे रहते थे, सबके खाने जुदा जुदा हैं। जो नीयत करके बर्तन डालता ना वही खाना निकलता। लेकिन हज़रत उधर ये उधर कोई कमाल नहीं है, उधर कमाल कुछ हो रही है। लिखा है एक दिन हज़रत बैठे थे तो गैब से आवाज़ आई, ओए अब्दुल कुद्दूस वो फकीरी तो कर ली, हूँ रज़ाकी भी करन लगा है। अर्ज़ की या अल्लाह मैं तो देख तां बनाई है कि तेरी मखलूक भुखी है, चल खाना खा लेंगे। तो आवाज़ आई साढ़े नाल बहुता प्यार करना है, साढ़े नाल बहुता प्यार करना है। तो लिखा है कि हज़रत ने देख तोड़ दी और फिर मकाम रज़ा पर फायद। इमाम हुसैन ने यही किया ना, क्या आप करबला में कर कुछ नहीं सकते थे, सारा कुछ ही कर, लेकिन क्या हुआ हज़रत, ताकत हुंदियां
زور نہ لایا. ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜਿਆ. ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਥੇ ਜਿन्होंने ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ. ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਬੈਠੇ ਮਲ ਰਜ਼ਾਈ, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं. हजरत अगर कुछ करते तो मना तो नहीं था करना, लेकिन क्या कहा, जे वो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां. हमें हुक्म है सर नंगा ना रखो, हम नहीं रखते. हमें हुक्म है दाढ़ी रखो, झूठ ना बोलो नहीं बाज आते, हराम ना खाओ नहीं छोड़ते. हमसे तो ये नहीं हुआ हजरत. ये तो बहुत आगे की बातें हैं हजरत, बहुत आगे की बातें हैं. फिर ये बड़े लोग थे हजरत. तो लिखा है कि हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौरे मुबारक में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं. अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि ताला, ये भी साबित तसनीफ बुजुर्ग हुए हैं. तो ये पहले सूफिया के मुखालिफिन में से थे और उन्होंने हजरत के ख़िलाफ़ बड़े बड़े फतवे. वो आजकल बैठा हुआ है ना, वो मिर्ज़ा जेल में भी, अल्लाह उसे हिदायत दे दे. हम इतना ही कह सकते हैं, वो बड़े बड़े सख्त अल्फाज बोल रहे हैं बुज़ुर्गों के लिए. मैं दुआ करूँगा अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे हिदायत दे. उसने इन बुज़ुर्गों को पढ़ा ही नहीं हजरत. ये बुज़ुर्ग थे क्या, ये लोग क्या थे और ये इनका किरदार क्या था. लेकिन इतना भी याद रखना हजरत, इन बुज़ुर्गों के किरदार को मजरू करने में हम भी बड़े ज़िम्मेदार हैं इसमें हजरत. दाता उन्होंने कब कहा था कि ये मेला लगाना इधर आ, कहा था उन्होंने, कब कहा था हजरत. बुल्ले शाह ने कहा था कि मेरे मज़ार पे आके इस तरह का मेला लगा, कहा था उन्होंने. हम बड़े ज़िम्मेदार हैं हजरत इसके. हमने ज़माने के सामने अपने बुज़ुर्गों को जिस तरह पेश किया ना, ये हम इसके ज़िम्मेदार हैं. आला हजरत ने लिखा नहीं था कि भाई मज़ार का जो गिलाफ है, जो मज़ार के ऊपर वो आप चादर चढ़ाते हो, जितनी देर वो एक चादर मैली ना हो जाए दूसरी ना डालना कोई भी. ये हम कर रहे हैं हजरत, चादर ने चढ़न नहीं दी. उन्होंने कब कहा था हमारे मज़ारों पर आकर ढोल बजाना, कहाँ कहा था हजरत उन्होंने. इसमें हजरत हमारा बड़ा कसूर है. हमने आज अपनी यूथ के सामने लाकर अपने बुजुर्गों को इस तरह पेश किया है कि हमारी यूथ समझ रही है कि वो भी इसी तरह के थे हजरत. नहीं, वो इस तरह के नहीं थे हजरत, वो नहीं थे. ये इसमें हमारा बड़ा कसूर है हजरत. वो हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो अब्दुल्ला शाह थानेसरी ने बड़े सख्त फतवे दिए हजरत के ख़िलाफ़. लेकिन फिर एक वक्त आया कि आप हजरत के दस्ते मुबारक पर तौबा भी की और हजरत ने बैत भी कर ली. तो हजरत इन बुजुर्गों का तो काम है ना पर्दे उठा के दिखाना. तो जब बैत हो गए ना, तो आपने हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा, शाह जी कोई हज भी किया कि नहीं. अर्ज की हुजूर बड़े कीते. तो आपने फरमाया फिर इस तरह करो कि साढ़े कहन ते भी कर रहा, और मैं अहबाब से कहा करता हूँ हजरत दुआ करो को सानू भी भेजे हजरत. बड़ा मज़ा होता है हजरत जब कोई भेजे ना. चलो अब आप कहेंगे जी बताएं क्या फ़र्क है. हाँ बड़ा फ़र्क है. जो हम खुद जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम बस तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं. कभी गुंबद को कंड करके तस्वीर खींची, कभी मुआजा शरीफ में तस्वीर खींची, कभी किसी दरवाजे के सामने तस्वीर, हम तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं हजरत. लेकिन जिसको हजरत किसी ने भेजा हो ना, जब वो वापस आए तो बंदा उससे पूछे ना हजरत को गाली सुनाओ, तो फिर वो एक ही बात सुनाता है, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए. इसको किसी ने भेजा. इसलिए मैं कहता हूँ पुत्र दुआ करा किया करो, हमें भी कोई भेजे हजरत, तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा हजरत. हजरत ने आपको कहा शाह जी फिर एक हज हमारे कहने पे भी कर रहे हैं. और हाँ, जब मदीना पाक जाए ना, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में हाज़िरी हो तो वहाँ जाके मेरा भी सलाम पेश करना, हमारा भी मामूल है हजरत. गए हजरत, लेकिन पीछे निगाह थी, तवज्जो थी शेख की, ऐसी बेखुदी तारी हुई जाकर कि कुछ याद नहीं रहा. लिखा भी हजरत ने भी, वो क्या कहते हैं, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली. इतना याद है हजरत, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए. बस हजरत निगाह थी, कहाँ याद रहा कुछ हजरत, कुछ भी याद नहीं रहा. बल्कि यहाँ तक बेखुदी तारी हुई कि अपने पीरो मुर्शिद का सलाम पेश करना भी याद नहीं रहा. अब जब वापस काफिला रवाना हुआ ना हिंद के लिए, तो रास्ते में अपनी सवारी पे बैठे बैठे नींद आ गई. तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई जो गंगो में बैठी हैं. आप फरमाने लगे, शाह जी तुहानू आख्या सी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च मेरा भी सलाम पेश करियो, तो सलाम ही नहीं जे पेश किया. यहाँ खुली, काफिला रुकवाया, तेज़ रफ्तार से घोड़ा लिया, फिर वापस गए और जाके ना वहाँ दस्त बस्ता
عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہائے 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 کیسے لوگ تھے حضرت وہ جن کو جواب بھی آتے تھے حضرت آگے سے. کیسے لوگ تھے حضرت. تو یہ واپس آ گئے, ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت نے وہ خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر حج کر رہے ہو؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب. تو پھر میرا سلام پیش کیتا سی؟ جی جناب. تو پھر جواب کی آیا سی؟ اللہ. کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں. میں نے کہا نا پتر یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا, ہمارے بڑوں سے تو دور نہیں تھا, یہ ہم نے دور کر دیا. اب پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے. جیسے آپ نے گلیاں سجائیں, جھنڈیاں لگائیں, جلوس نکالے, تو آپ کو بھی بدعتی بدعتی کا شور سنائی دیا ہوگا ہر جگہ. تو جیسے اب ہے ویسے تب بھی تھا حضرت, بدعتی نہیں تھے حضرت کوئی بھی. اس وقت کے علماء سو نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا, اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی, پیار کیا. آپ کی اولاد پاک میں سے تھے, سید تھے, آپ کی امت میں سے تھے. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب کیونکہ حضرت کے شیخ تھے, آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو آپ نے کیا کیا, وہ سلام پیش کرتے ہوئے نا لفظ بدعتی کو حذف کر دیا, کاٹ گئے, کھا گئے, چھوڑ دیا, بولے ہی نہیں. عرض کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا, تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. یہ آج ہم نے دور کر دیا یار. یہ دوریاں ختم کرو حضرت, یہ دوریاں ختم کرو. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. ہاں خوب درود پاک پڑھا کرو حضرت, خوب درود پاک پڑھا کرو, خوب درود پاک پڑھا کرو. نماز کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو حضرت, کسی کا دل نہ دکھاؤ. ہاں کسی کا دل نہ. جانا ہے بھائی جی, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے. ہاں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو, بڑا سخت وقت ہے حضرت. ہم نے تو حضرت اب بیان کرنا ہی چھوڑ دیا نا حضرت. یہ میرا آج ہی یوٹیوب پہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے حضرت, یہ پچھلا جمعہ میرا. میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو ایک نعت خان تھے, اور نعت خانی تو تھوڑے کو چنگی ہوندی ہے, کوئی نہیں تھی اگوں مولوی بن گئے. نعت خانی چنگی کر لو, یہ بڑی بات ہے. مولوی بن گئے حضرت. وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں. او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ. اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے خلاف بات. ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ ہی دی نا حضرت. او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں. اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے, یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا. حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشجاع الاقرا, گنجا سانپ. یہ ان باتوں میں نہ آنا حضرت. حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا حضرت. بڑا اوکھا کام ہے حضرت. لکھا ہے بھائی ہم کیا پدی کا شو, ہماری اوقات کیا ہے حضرت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دے دی حضرت, اور دیکھیں حضور کہہ رہے ہیں اللہ اور عطا کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دینی. تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ پوچھتے تھے اے ذوالنورین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. ہاں حضرت اس کے لیے محنت کرو حضرت. اور اب ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی. یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا, تو کسی کو خواب میں ملی. تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں؟ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیے نا؟ اس نے کہا دے لیے. وہ منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا, اور رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے منکر نکیر سے پوچھا اوے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرشیلا جی کے نیچے سے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا, کہتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. آپ کہتی میں نے ان سے پوچھا تمہیں اینی اتوں تھلے آ کے نہیں بھولیا تہاڈا رب اللہ ہے, تے میں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا.
میرا بھی رب اللہ ہی ہے حضرت. یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا. آج وقت ہے حضرت, یاد کرو حضرت, یاد کرو, یاد کرو, خوب یاد کرو اپنے اللہ کو خوب. اور ہمارے سیالکوٹ میں نے ایک علاقہ ہے, میں تمہیں بتاؤں گا یاد کرنے والے کیسے کیسے کر لیتے ہیں. وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. مجذوب بزرگ تھے حضرت. ہاں, تو ان کا طریقہ کار یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی نا آپ کے, مثلا کسی نے برفی دے دی, کسی نے شکر پارا دے دیا, کسی نے جلیبی دے دی, تو کیا کرتے تھے تھوڑی سی کھا کے نا تو ساتھ نیچے رکھ دیتے تھے. اور پھر کیا کرتے, جس نے دی ہوتی تھی نا اس کو پوچھتے تھے وہ یہ برفی تو مٹھی ہے, تو اس نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے, مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے, وہ کتوں لے آندی سی چینی؟ وہ سائیں جی ہٹی تو لے آندی ہے دکاندار کو. اچھا ہٹی تو, وہ دکاندار نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں مل تو توڑا منگوایا. وہ مل والے نے کتوں لے آندی سی چینی؟ وہ سائیں جی روہ دی بنتی ہے. اچھا روہ دی بنتی ہے, وہ روہ کتوں نکلتی ہے؟ وہ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے چوں نکلتی ہے, وہ گنے چ روہ کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. کیسا تھا حضرت جی وہ ہیں جو برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. ہاں یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی, ہاں نمکین چیز دی نا, مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا, زیرہ پلس دے دیا, اگر کسی نے نمک پارا دے دیا تو تھوڑا سا کھا کے نا تو نیچے رکھ دیتے تھے. اور پھر دینے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ تو لونا ہے, تو عرض کرنی سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. وہ کتوں لیا ہی لون؟ سائیں جی ہٹی تو, وہ ہٹی والے نے کتوں لیا؟ وہ سائیں جی لائی چ گرائنڈر لگے نے وڈے وڈے پی کے چھاپراں چ پا کے ویچتے ہیں. وہ لائی والے نے لون کتوں منگوایا؟ وہ سائیں نے کھیوڑے منگوایا. اچھا وہ کھیوڑے لون کتوں آ گیا؟ سائیں اتنے پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے. اچھا پہاڑاں لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. ہائے ہائے, میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسا دیوانہ ہے ہوئے, اسے جو دو ہی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے. اور میاں صاحب نے کہا بھی حضرت, میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا وا تیری دانائی.